اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ امام مہدی امام مہدی امام مہدی، تذکرہ مہدی کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے دوران کیا چیزیں اہم ایسی ہیں جو وقوع پذیر ہوں گی؟ کتاب ہے اصول کافی، جلد دوم، دوسری جلد ہے، باب نمبر 80 اور حدیث نمبر ہے 3 امام مہدی علیہ السلام کے متعلق۔ اس حدیث میں دو چیزیں بیان کی گئیں۔ کیا چیزیں؟ ایک، امام مہدی علیہ السلام سالہ سال جب غیبت میں رہیں گے، اس دوران ان کے ماننے والے شک میں پڑ جائیں گے اور ان کی امامت سے انکار کر دیں گے، یا کہیں گے امام مہدی علیہ السلام مر گئے، یا جنگل میں چلے گئے، یا قتل ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک وہ کیٹیگری ہے، اور ایک کیٹیگری ہے جو مسلسل امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کریں گے۔ اس حدیث کا جو اگلا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کریں گے، اس انتظار کرنے والوں کے 12 گروہ ہو جائیں گے، 12 گروپ ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو مہدی علیہ السلام کا فیض جن کو ملا اور وہ فیض آگے پہنچاتے ہیں، آگے فیض پہنچانے والے 12 گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اب یہ 12 گروپ میں تقسیم ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی باطل ہے، یا وہ باطل ہے، یا وہ گروہ باطل ہے، یا وہ گروہ باطل ہے۔ اس میں جو 12 گروہ جو تقسیم ہوں گے وہ ایک علیحدہ ہیں، لیکن اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا جو مہدی کی ذات اور فیض ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ اور مہدی کی ذات اور فیض کو مثل سورج قرار دیا گیا اس حدیث میں، کہ جس طرح سورج ہے سب پہ آتا ہے، روشنی سب کو دیتا ہے، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کا فیض سب کے لیے ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تمہارا امام سالہ سال ایک طویل زمانے تک غائب رہے گا، اور تم اس دور میں آزمائش کے فشار میں قرار پاؤ گے، یہاں تک کہ کہا جائے گا امام مر گیا، یا قتل ہو گیا، یا کسی وادی کی طرف چلا گیا ہے۔ لیکن ایمان والے اس کے لیے روئیں گے، اور تمہاری مثال اس دور میں اس کشتی کی مانند ہے جو سمندر کی موجوں میں گر چکی ہے۔ ایمان والوں کے لیے بڑے سخت دن ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام سے فیض یاب ہوئے یا ان کا فیض عطا ہوا۔ اس دور میں فقط اس کے لیے نجات و خلاصی ہوگی، یعنی کہ اتنا آزمائش اور امتحان ہو جائے گا جس سے خدا نے عہد لیا ہے وہ تو ثابت قدم رہے گا کہ مہدی حیات ہے، غیبت میں ضرور آئے گا۔ جس سے خدا نے عہد نہیں لیا وہ کیا کہے گا؟ یا مر گیا، قتل ہو گیا، کسی وادی کی طرف چلا گیا۔ جس سے خدا نے عہد لیا اور اس کے دل پر ایمان لکھ دیا گیا، دل پر اس میں اللہ لکھ دیا گیا، اور اپنے روح سے اس کی تائید کی ہے۔ جس کی روح نے ازل میں اللہ سے عشق کیا ہے، جس کی روح نے ازل میں اللہ سے عہد لیا ہے، وہ تو ثابت قدم رہے گا، باقی سب ڈاواں ڈول ہو جائیں گے، کہیں گے وہ گزر گئے، یہ گمراہی کی باتیں نہ کرو، اور وہ اب واپس نہیں آنے والے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جو لوگ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، آگے کیا فرمایا؟ جن کو فیض ملا اور آگے فیض پہنچا رہے ہیں، اس دور میں 12 پرچم اٹھیں گے جو ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے اور واضح نہیں ہوں گے، یعنی ملتے جلتے ہوں گے، 12 گروپ ہوں گے۔
اس میں بڑی غور طلب بات ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی باطل ہو، جس کو امام کا فیض ملا وہ باطل نہ ہوگا. اب اس میں تھوڑی تشریح کر دیں. ہمارے مرشد پاک تھے، ان سے پوچھا گیا کہ ذاکرین آپس میں لڑتے ہیں، حالانکہ ان کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر قلب کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان کا دل ابھی ملا ہے، ابھی دماغ نہیں ملا. لطیفہ انا دماغ میں ہوتا ہے اور سب سے آخری سٹیج ہے وہ لطیفہ انا. جب لطیفہ انا ذکر کرے گا پھر دل بھی آپس میں ملے گا، پھر دماغ بھی آپس میں ملے گا، پھر لڑائی کے چانسز کم ہیں، جھگڑے کے. پھر فرمایا کہ جب لطیفہ انا بھی ذکر کرنے لگ گیا پھر بھی جھگڑا ہوگا آپس میں. کس بات کا؟ جلالی اور جمالی طبیعت کا جھگڑا ہوگا. صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام میں نفس پاک ہو گیا، نہ اس میں نفس نہ اس میں نفس، پھر بھی باتوں باتوں میں تلواریں نکل آتی تھی اور جنگیں ہو جاتی تھی، صحابہ کرام کے درمیان ہوئی. نفس دونوں کا پاک ہے، جلالی اور جمالی طبیعت کا فرق ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں. اس طبیعت کے مزاج کے تبدیل ہونے کی وجہ سے جو امام مہدی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جن کو فیض عطا ہوا ہوگا اور فیض آگے پھیلا رہے ہوں گے، یہ ان کے 12 پرچم اٹھیں گے. آگے کیا فرمایا؟ میں نے رونا شروع کیا اور عرض کی اے مولا اس دور میں ہم کیا کریں گے؟ آپ نے برآمدے میں جو سورج کی روشنی پڑ رہی تھی اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے ابو عبداللہ کیا یہ روشنی دھوپ دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی جی مولا دیکھ رہا ہوں. فرمایا خدا کی قسم امام اس سے بھی روشن ہے. یعنی کہ جو سورج ہے، سورج کی روشنی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ امام کی ذات کا نور اس سے بھی زیادہ ہے، وہ ہر ایک کو دے رہا ہے، اس سے فیض ہر ایک کو ہو رہا ہے. مقصد یہاں یہ ہے کسی ایک گروپ کی طرف رخ کر کے اس کو پیر بنا کے اپنے پر مسلط نہیں کرنا. امام مہدی کی ذات واضح اور روشن ہے. جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تب بھی روشن ہے. اگرچہ یہ جو گروپ بنیں گے یہ طبیعت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ہیں. جو چاہتے ہیں، جو امام مہدی کا ساتھ کون سے لوگ دیں گے؟ اس حدیث میں کیا ہے؟ جن کی روحوں نے ازل میں اللہ سے وعدہ لیا ہے. 2 چیزیں، جس کی روح نے ازل میں اللہ سے وعدہ لیا ہے یا جس کے دل کے اوپر ایمان لکھ دیا گیا ہے. کس طرح؟ اگر دل کے اوپر، اس کے اوپر فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدلل گفتگو کی ہے. ایمان کا دل کے اوپر لکھ دینا، نقش ہو جانا کیا ہے؟ وہ اس میں اللہ ہے، لفظ اللہ کا دل پہ نقش ہو جانا ایمان کا نقش ہو جانا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح بھی ان میں آ جائے جن سے ازل سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، اگر آپ کے دل کے اوپر اس میں اللہ نقش نظر آ گیا، یا آپ کا دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر سے روح تک چلا گیا اور روح بھی ذکر کرنے لگ گئی، یعنی کہ جو دل کی دھڑکن آپ کو لیفٹ سائڈ سینے کے محسوس ہوتی ہے الٹی ہاتھ پہ، وہ سیدھے ہاتھ پہ بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے تو آپ کی روح زندہ ہو جاتی ہے. تو سمجھ جائیں آپ کی روح بھی انہی روحوں میں شامل ہے جس سے اللہ نے ازل میں عہد لیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ بھی دینا. اگر چاہتے ہیں کہ آپ امام مہدی کا ساتھ دیں، چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان ڈاواڈول نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو امام کے بارے میں یہ کہتے ہیں یا امام مر گیا یا قتل ہو گیا یا کسی خاص وعدے کی طرف چلا گیا، بلکہ اپنی تنہائیوں میں آنسو جاری ہوں، عبادت و ریاضت میں ظہور کی دعائیں بھی جاری ہوں، تو پھر اپنے دل کا انتخاب کریں. کیونکہ امام سے تعلق قلبی تعلق ہے، دل سے تعلق ہے. جس کے دل میں اللہ اللہ چلی گئی، جس کی دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ شروع کر دی، جس کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آیا، تو وہ امام سے دور نہیں. کیونکہ دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرے، اس کی چابی، اس کی کنجی خود امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. آئیے امام کے اس فیض کو عام کریں، دل کی دھڑکن میں رب کا ذاتی نور پیدا کریں تاکہ امام مہدی علیہ السلام سے دلی قلبی رشتہ قائم ہو سکے. آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ